نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان کے حوالے سے ہم مسالک کا ذکر کر رہے تھے، علماء اہل سنت اور محققین اہل سنت کے حوالے سے، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین مسلمان تھے، اہل ایمان تھے یا نہیں۔ تو ہم اپنے عقیدے کے حوالے سے دو مسلک ذکر کر چکے تھے۔ پہلا مسلک یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اہل فطرت سے تھے، اور اہل فطرت پر جو ہوتا ہے وہ نجات یافتہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین الحمدللہ جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں۔ دوسرا مسلک یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین الحمدللہ مومن بھی تھے، موحد بھی تھے۔ کیوں کہ احادیث طیبہ ہم نے وہاں پر ذکر کی ہیں کہ جن احادیث طیبہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا ہے، تو جس پشت میں تھے وہ بھی پاک تھی، جس رحم میں تھے وہ بھی پاک تھا۔ پاک پشت یا پاک رحم سے مراد یہ ہے کہ کفر اور شرک سے پاک تھا۔ تو اس وجہ سے سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین الحمدللہ پاک رہے ہیں، کفر سے بھی اور شرک سے بھی۔ جب کفر سے اور شرک سے پاک ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ موحد تھے، مسلمان تھے۔ اب تیسرا جو مسلک ہے اس کے بارے میں علماء کرام کا قول یہ ہے کہ ان اللہ تعالی احیا لہ ابوین حتی آمنا بہ، وہذا المسلک مال الیہ طائفۃ کبیرۃ من حفاظ المحدثین وغیرہم منہم ابن شاہین والحافظ ابو بکر الخطیب البغدادی والسہیلی والقرطبی والمحب الطبری والعلامۃ ناصر الدین ابن المنیر وغیرہم۔ مسالک الحنفاء یہ کتاب کا نام ہے۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو زندہ فرمایا اور وہ حضور پر ایمان لے کر کے آئے۔ یہ جو مسلک ہے حفاظ محدثین میں ایک بہت بڑا گروہ گزرا ہے، اس کا یہ مسلک ہے، اور وہ اسی مسلک کی طرف مائل ہیں جن میں حضرت علامہ محدث کبیر ابن شاہین بھی ہیں، حافظ ابو بکر خطیب بغدادی بھی ہیں، ابو القاسم سہیلی بھی ہیں، امام قرطبی بھی ہیں، محب طبری بھی ہیں، اور ناصر الدین ابن منیر بھی ہیں۔ یہ بڑے بڑے محدثین اور ائمہ گزرے ہیں، حفاظ ہیں فی الحدیث۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے لیے آپ کے والدین کو زندہ کیا، آپ کے والدین آپ پر ایمان لائے، تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین الحمدللہ مسلمان تھے۔ اس مقام پر عصر حاضر کے جو مایہ ناز محقق ہیں امام محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی تحقیق کی ہے۔ آپ کی جو کتاب خاتم النبیین، اس کے چند چیدہ یہاں پر اقتباسات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان کے حوالے سے سیر حاصل وضاحت آپ کو انشاءاللہ میسر آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي يَقُولُ إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ علیہ الصلوۃ والسلام فِي النَّارِ خَبَرٌ غَرِيبٌ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خبر کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کے والد ماجد جو ہیں نار میں ہیں، معنی کے لحاظ سے وہ حدیث جو ہے نا حدیث غریب ہے، جس طرح سند کے لحاظ سے غریب ہے، یعنی اس کی سند بھی غریب ہے اور یہ معنی بھی غریب ہے۔ اور ایسا عقیدہ جو رکھے گا وہ خود ایمان میں غریب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا،
اللہ کا فرمان ہے کہ ہم عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں. تو وہ تو اہل فطرت سے تھے، ان کی طرف تو کوئی رسول آیا نہیں تھا، تو وہ ناری کیسے ہوئے؟ نعوذ باللہ. پھر فرماتے ہیں قد کان ابو محمد علیہ الصلاۃ والسلام و امہ علی فطرۃ من الرسل فکیف یعذبون. آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد جناب سیدنا عبداللہ اور سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل فطرت سے تھی، اور اہل فطرت کے بارے میں ہمارا دین، ہمارا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دین فطرت پر جو ہوگا اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ناری تھے، ایسا عقیدہ رکھنے والا خود ناری ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کے والدین کریمین ناری نہیں ہو سکتے. پھر فرماتے ان ھذا مخالف للحقائق الدینیہ لقد مات احدهما قبل ان يبرز الرسول الى الوجود وماتت الاخرى وهو غلام لم يبعث رسولا ولذلك كان الخبر الذي يقول انها في النار مردودا بغرابة سنده اولا ولبعد معناه عن الحقيقة ثانيا. امام ابو زہرہ فرماتے ہیں تو یہ جو عقیدہ ہے نا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ناری ہیں، یہ جو حدیث ہے یہ حدیث حقائق کے بالکل خلاف ہے. دینی جو قوانین ہیں، دین کے جو اصول ہیں، ان اصول کے سراسر خلاف ہے. کیوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ والد ماجد جو تھے وہ آپ کی ولادت سے پہلے وصال فرما چکے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بالکل چھوٹے ہیں. آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے، آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. اس لیے وہ خبر کہ جس میں ان کے بارے میں ایسا ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، وہ خبر مردود ہے. ایک وجہ سند کے اعتبار سے غرابت رکھتی ہے اس لیے مردود ہے، دوسری وجہ معنی میں غرابت موجود ہے اس لیے مردود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین الحمدللہ ناری نہیں ہیں بلکہ نوری ہیں، اور الحمدللہ جنت میں اللہ کی نعمتوں سے معزوز ہو رہے ہیں. پھر آخر میں آپ رقم تراز ہیں وخلاصۃ القول وهو ما انتهينا اليه بعد مراجعة الاخبار في هذه المسألة ان ابوي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في فترة وانهما كانا قريبين الى الهدى والى الاخلاق الكريمة التي جاء به شرع ابنها من بعد وانهما كانا على فترة من الرسل ونعتقد انه بمراجعة النصوص القرآنية والاحاديث الصحيحة لا يمكن ان يكون في النار فامه المجاهدة الصبور الخفية بولدها لا تمسها النار لانه لا دليل على استحقاقها بل الدلیل قام على وجوب الثناء علیہا وهي وزوجها الذبیح الطاہر. یہ جو آپ نے آخر میں جو خلاصہ ذکر کیا ہے اس نے بات ہی ختم فرما دی. خاتم النبیین امام محمد ابو زہرہ فرماتے ہیں ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پر ہم اس مسئلے کے بارے میں تمام احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد پہنچے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین نے وہ زمانہ پایا جس میں رسولوں کی آمد منقطع تھی. رسول آئی نہیں تھے، سلسلہ رسالت جو تھا منقطع تھا، اور وہ دونوں ہدایت اور اخلاق کریمہ کے بالکل قریب تھے جو بعد میں ان کے لخت جگر نے بطور شریعت دنیا کو پیش کی ہے. اور قرآنی آیات
اور احادیث طیبہ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ وہ دوزخ میں ڈالے جائیں۔ آپ کی والدہ وہ مجاہدہ ہیں جو سراپا صبر تھی، اپنے فرزند دلبند کے ساتھ بڑی شفیق تھیں، انہیں آگ میں جلائے جانے کی کوئی دلیل ہے؟ وہ آگ میں جلائے جانے کی مستحق نہیں ہیں، بلکہ آگ سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھو بھی نہیں سکتی۔ سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ثنا اور آپ کی شان پر تو کئی حدیثیں وارد ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ وہ ہیں کہ جو ستائش کے لائق ہیں، جن کی تعریف کی جائے، جن کی توصیف کی جائے۔ اور آپ کے والد ماجد اللہ اکبر کبیرہ سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار جو ذبیح ہیں اور طاہر کے لقب سے ملقب تھے، ان دونوں پر تو تحسین اور ان کی تعریف کے پھول برسانے کا من کرتا ہے، اور لوگ یہاں پر آ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی کے والدین مسلمان تھے کہ کافر تھے۔ اللہ کے بندو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ الحمدللہ علماء اہل سنت اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ثابتہ ہے، راسخہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے والدین کریمین الحمدللہ مسلمان تھے، موحد تھے، جنتی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے توسل سے ان کو جنتی ماننے والوں کو بھی جنت کی راہ دکھائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کروڑ ہا کروڑ درود و سلام ہو، اور آپ کے توسل سے آپ کے والدین کریمین پر ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان کے حوالے سے یہ 3 نشستوں پر محیط ہم نے یہ سلسلہ یہاں پر اختتام پذیر کیا ہے۔ امید ہے کہ ان باتوں کو آپ ذہن نشین رکھیں گے اور اپنے عقائد کی تصحیح کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ان مبارک لمحات میں انشاءاللہ العزیز ہم سب کو اللہ رب العزت اپنی رحمت اور برکت عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔